ہم پہلے سوال سے شروع کریں، وہ جو استخارے کی انہوں نے بات کی تھی کہ استخارہ کیا خود کر سکتے ہیں، کسی سے کروانا چاہیے. اور ایک اور سوال یہ، ہم اکثر لوگوں کی شادیوں سے پہلے بلال بھی استخارہ کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں استخارہ بہت اچھا ہے، استخارہ بہت اچھا آیا، اور شادی خراب ہو جاتی ہے. تو وہ کیا وہ استخارہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، یہ استخارہ کرنے والا صحیح نہیں تھا؟ استخارہ ایک علم ہے، استخارہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کرنے والے کی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی عامل صحیح نہیں ملتا. لیکن سوال یہاں تک ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے. خود کو مسلمان اگر وہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو خود بھی کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس اب استخارہ علم ہے یا استخارہ ایک دعا ہے؟ نہیں، دعا بھی ہے، علم بھی ہے. علم کیسے ہے؟ وہ علم ایسے ہے کہ اس کو علم العادات سے بھی استخارہ بنایا ہے، علم قلبی سے بھی بنایا ہے. جو آپ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو صرف دعا بتائی نا. وہ دعا بھی ہے اور اس میں علم بھی رکھا ہے. دیکھیں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، ہم نے اس میں عادات خود شامل کی ہے نا. ہاں اچھا، بہت ساری جگہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے. سنیے، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی ہے استخارے کی. یہ نفل کی صورت میں دی ہے، نفل کی صورت میں دی ہے، سورہ یاسین پڑھنے کی صورت میں دی ہے. اور پھر جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں استخارے کی، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں. تو یہ علم بھی ہے. اب تعلیم کون دے رہا ہے؟ اللہ کا رسول دے رہا ہے، تو ہمیں علم بھی آ رہا ہے. تو دعا کون سکھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. تو وہ یہ علم بھی ہو گیا. اب اس کے جو آگے اور طریقے ہیں استخاروں کے، علم العادات کا اور علم قلبی کا الگ الگ، یعنی تسبیح کا ایک استخارہ الگ ہے، پانی کا ایک الگ ہے، نوافل کا استخارہ الگ ہے. تو استخارہ میرے نزدیک جو ہے وہ علم بھی ہے، دعا بھی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت ساری جگہوں پہ بھی لکھا گیا کہ رسول پاک استخارہ بالکل ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کسی آپ کافر کو نماز پڑھایا کرتے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک علم ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے. تو یہ علم کی صورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باقاعدہ استخارہ کرنا سکھاتے تھے. استخارہ کی دعا جو ہے، جو سنن استخارہ ہے، اس کی دعا بھی جو ہے موجود ہے. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، یہ بتائیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک سکھایا کرتے تھے تو اعداد نمبر سے سکھایا کرتے تھے کہ اس میں سے تعداد یوں نکالو یا تسبیح یوں گھماؤ؟ نہیں، دیکھیے یہ سارے کے سارے دیکھیں، 2 چیزیں، ایک استخارہ ہے، ایک فعال ہے. ٹھیک ہے، استخارے اور فعال کو الگ الگ رکھتے ہیں. بالکل. دیکھیں فعال نکالنا ہمارے یہاں پر شاید عرف عام میں بدنام ہو چکا ہے کہ فعال نکالنا جو ہے وہ منع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی فعال نکالو، یعنی اچھا کہو. اگر برا کہہ، مثال کے طور پر جس طرح کسی نے کہا کہ جی میں گھر سے باہر نکل رہا تھا اور پیچھے سے کسی نے آواز دی تو بدشگونی ہو گئی. تو اسلام میں بدشگونی کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں فعال کی اجازت ہے، لیکن فعال سے مراد کیا ہوگی؟ فعال سے مراد یہ کہ اچھا قول، اچھا عمل، اچھی بات، اچھا گمان کرنا. خواب کی تعبیر بھی اس میں آ جاتی ہے. خواب کی تعبیر پہ کہا گیا یہ کہ جو اس کو بتاؤ جو عالم ہو یا جو کہ اچھی تعبیر دے. خواب ایک بہت بڑی سٹڈی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے ایک بندہ اگر تقریباً 60 سال کی زندگی رہتا ہے تو اس میں 8 سے 9 سال وہ زندگی سوتے ہوئے گزارتا ہے. تو آپ کے 60 سال میں سے تقریباً 8 سال جو ہیں وہ سونے کی لائف ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی. 7 سال میں نے تو برے خوابوں میں گزار دی. تو جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو اس میں استخارے پہ رہیے. اچھا، استخارے کا جہاں تک تعلق ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا وہی استخارہ ہے. باقی نہ علم العادات کے ذریعے استخارہ ہے اور نہ ہی جو قلبی طور پہ کیا جاتا ہے وہ استخارہ ہے. سنن جو طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ، اچھا جہاں تک وہ سنن طریقہ ہے کیا؟ وہ سنن طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کی باقاعدہ ایک دعا ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے. جی ہاں، وہ دعا پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں. یہ ساتھ ضروری ہے دعا کے؟ بالکل ضروری ہے. نفل پڑھنے کا طریقہ جو مسنون بتایا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کوشش کریں کہ جہاں پر آپ نے وہ دعا پڑھی ہے وہیں پر آپ سو جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ آپ کریں. اگر 1 مرتبہ آپ کو نہیں آ رہا، 2 مرتبہ نہیں آ رہا، 3 مرتبہ نہیں آ رہا تو 7 مرتبہ. اس کی روایت مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب. جی، اس کی 2 روایتیں. ایک جو ہے وہ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو پہلی روایت میں نے کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. اچھا، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سو جائیے. خواب میں اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں جس سے آپ کا دل جو ہے وہ بہتر فیل کرتا ہے تو آپ اس عمل کو جاری رکھیے. اور اگر آپ کا دل وہ دیکھنے کے بعد گھبراتا ہے اور آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو بہتر ہے اس عمل کو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب تعبیر پوچھنے سے پھر آپ احتجاب کریں؟ جی، اس کا اچھا پھر جہاں تک سب فرمانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں، مثلا مفتیان اعظام ہو گئے یا بہتر عاملین ہو گئے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک طریقے کے سمجھ لیں تعبیر الرؤیا کا علم موجود ہے ان کے پاس، کہ وہ خواب کا علم جو ہوتا ہے کہ مثال کے کتاب الرؤیا. جی ہاں. تو آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے خواب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ وہ برف کے اندر گھوم رہا ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لہٰذا وہ اس شخص کے پاس جائے گا
اور وہ جا کر کہے گا کہ جناب جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے استخارے میں کہ میں برف کے اندر گھوم رہا ہوں، تو وہ اس سے سوال یہ کرے گا کہ یہ بتائیے کہ رات کو کھانے سے پہلے کہیں آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز تو نہیں کھائی تھی، آئس کریم تو نہیں کھائی تھی؟ یہ ایک اچھا، وہ عمومی بات تسبیح ہے. اور میں قرآن بڑے سے بھی جو کیا جاتا ہے وہ آپ ایک نمبر ٹھہریے گا، یہ جو آپ بات کریں میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. فرائڈ کی جو بتائی ہوئی خوابیں ہیں وہ بھی بڑی سچی ہیں. تعبیر الرؤیا میں جو کتابیں بتائی گئی وہ بھی بڑی سچی ہیں. اب ایک آدمی پانی دیکھتا ہے انگلینڈ کے اندر، اس کی تعبیر کیا مختلف ہوگی اگر میں ہندوستان میں بیٹھ کے پانی دیکھتا ہوں؟ دیکھیے اس کے لیے مختلف ہیں. مثلا آپ نے اگر خواب دیکھے، خواب کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے. خواب کو اگر آپ ڈریمز میں نہیں، وہ میں ایکسپلینیشن نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ ایکسپرٹس ہیں جو کہ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس بات کو کنٹینیو کیا استخارے سے. استخارہ ایک دعا ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ بالکل ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ اب استخارہ اس رب کے تعلق کو ایک تیسرا شخص جو کہ ایکسپرٹ ہے میرے اور رب کے تعلق کو ایکسپلین کرنے کے لیے جب میں یہ ڈالوں گا تو یہ تو میں ایک ادارہ قائم کر رہا ہوں نا. میں آپ کو اس کا جواب دیکھیں. آپ نے استخارہ کا دعا پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ سونا ہے، ٹھیک ہے. سوئیں گے آپ تو خواب دیکھیں گے. فرض کیجئے کہ مجھے انسومنیا کی بیماری ہے تو میں استخارہ زندگی میں کر ہی نہیں سکتا. آپ بالکل استخارہ کیجئے، پھر اس کے بعد آپ میڈیٹیشن کیجئے، مراقبہ کیجئے، ٹھیک ہے. آپ بیٹھے رہیے اسی حضور طرح. دنیا میں تحقیق ہو چکی کہ مراقبے کے بعد آپ کو فوبیا ہوتا ہے. یہ اب آپ مجھے فوبیا کی طرف لے کے چلے جائیں گے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. کس کا؟ مراقبے کا. مراقبے کا. دیکھیں افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنا، تدبر کرنا مراقبہ تو نہیں ہوا نا. نہیں، تفکر کرنا، تدبر کرنا. سرکار دو عالم، اس کا مراقبے سے تو حضرت کوئی ڈاکٹر صاحب تعلق نہیں ہے نا. آپ سن تو لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جو عبادات کرتے تھے وہ عبادات کیا تھیں؟ ٹھیک ہے. سرکار دو عالم حضور یہ گمان ہے. دیکھیں نہیں، یہ آپ کا گمان نہیں ہے، باقاعدہ اس کے حوالے سے بے شمار حدیث مبارک ہے. عبادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ مراقبہ کرتے جی تھے. ہاں بالکل مراقبہ کرتے تھے. اماں ختیجہ کی کوئی روایت ہے ہمارے پاس؟ اماں ختیجہ بتائیں کیونکہ یہ واحد ہیں جو کہ وہاں جاتی ہیں. مراقبے کی روایتیں ہیں بلال بھائی، مراقبے کی روایتیں ہیں، اعتکاف کی روایتیں ہیں. سر اعتکاف کی بات نہیں، مراقبہ بیسیکلی دیکھیں مراقبہ کہتے کس کو ہے؟ مراقبہ مراقبہ بیسیکلی مراقب ہونا، یعنی اپنی نگاہ، اپنی جو آپ کی جو سوچ ہے نا اس کی حفاظت کرنا. جب آپ اپنی سوچ کی آپ نے اب لفظ بدلے ہیں نا تو تصور ہی بدل گیا. ارے مراقب ہونا، مراقبہ جو ہے مراقب سے ہم نے مراقبہ بنایا ہوا ہے موم بتی کو جلا کے اس پہ توجہ کرنا. یہ دیکھیں یہ آپ نے پھر آپ دوبارہ سے کسی اور اس کی طرف چلے گئے. مراقبہ بیسیکلی لکھنا ہے مراقب ہونے سے. مراقب ہوتے ہیں کہ اپنی سوچ کی نگہبانی کرنا. تو جب آپ اپنی سوچ کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گویا آپ اپنی سوچ کو جو ہے پاکیزہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں سے مراقبہ شروع ہوتا ہے کہ آپ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. اور قرآن میں جہاں پر تدبر کا حکم دیا گیا، تفکر کا حکم دیا، تو یہی حکم دیا گیا کہ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے. قرآن مجید برہان رشید میں آیا کہ جب قرآن اس کا مطلب مراقبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ توجہ کر رہا ہے اور وہ سر نیچے کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی چیز آ رہی ہے. دیکھیے یہ آپ نے سوچ بنا لی اپنی کہ مراقبے کے لیے ضروری اس طریقے سے کہ موم بتی جلائیے، اس کی لو کو دیکھتے ایسا نہیں ہے. اپنے خیال کی حفاظت کرنا، مختلف ٹرکس ہیں. اپنے سوچ کی، اپنے خیال کی حفاظت کرنا، اپنی سوچ کو جو ہے وہ اللہ جی ہاں لو لگانا. جی ہاں بالکل. اچھا علامہ صاحب آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ورنہ پھر میں دوسرے سوال کی طرف جاؤں گی. نہیں بس بات تو ماشاءاللہ مکمل ہے. بس میں اتنا کہوں گا کہ جی ہاں مراقبے کا بھی معنی اور مفہوم جو ہے وہ یہ نہیں ہے جس معنی میں ہمارے ہاں آج کل کے زمانے میں لیا جا رہا ہے کہ مراقبہ تو اصل میں پھر یوں کہیے کہ لوگوں سے کنارہ کشی کہیے، لوگوں سے پردے میں جانا اور اس سے لو لگانا. یہاں پہ تو آج کل جو مراقبہ ہے وہ تو دکھانے کے لیے ہے اور ہلنے کے لیے نہیں ہے. مراقبہ ہلنے کا نام نہیں ہے یا موم بتی اور اگربتی کے آگے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اپنے خیال کی حفاظت کرنا یہ اور اس کو ارتقاء تک پہنچانا کہ افلا تعقلون افلا تدبرون کی منزل اس میں بات اور شامل کرنے تو کیا اس کی اجازت دیں گے؟ میرے ایک سوال پوچھا ہم کیونکہ استخارے کی بات کریں تو وہاں پر یہ بتائیں جو قرآن اور تسبیح کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں جب تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر اس کا آخری دانہ رہ جائے تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ یہ عام آدمی کی سوچ، میں عام آدمی کی سوچ کیونکہ میں عام آدمی ہوں تو میں آدمی کی سوچ کو آپ کے سامنے رکھوں گی. کیا یہ صحیح ہے جو اس طرح سے کیا جاتا ہے استخارہ؟ استخارے کے لیے ایک بات تو یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ استخارہ ہے کس موقع پر ہے، کس وقت استخارہ ہمیں کرنا چاہیے، کون سی کیفیت ہو کہ اگر استخارے کی ضرورت کب ہے. اگر مان لیا جائے اس کو تو ضرورت کے تحت تو جائز ہے. اور اسلام میں استخارہ ہے، استخارے میں اسلام نہیں ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو بہت سارے مسئلے ہمارے، ہم ہر چیز کو لے جا کے ایک خاص چیز کے اندر بند کر دیتے ہیں تو وہ پھر مشکل آ جاتی ہے. کیا کیفیت ہو کہ استخارہ کرنا چاہیے؟ وہ کون سی کیفیت؟ استخارے سے پہلے استشارہ ہے، یعنی مشورہ. اور مشورہ بھی ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اگر ہم کہیں تو یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ جی بیمار ہوں میں تو مولوی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں یا کسی عام آدمی سے
وہ دوا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ بتا رہا ہے، تو یہ نہیں گیا مجھے اگر مثال کے طور پہ عمارت بنوانی ہے تو میں مولانا سے تو نقشہ نہیں بنواؤں گا، اگرچہ کہ وہ اگر اس کے آرکیٹیکٹ ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہے یہ مولانا کا کام نہیں ہے۔ دین جو ہے اب لوگ بتا رہے ہیں، مولانا بیچارے انتظار کر رہے ہیں، تو نہیں، جس کی جو فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں رہ کے کرے۔ تو استشارہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر میری نوعیت کا میرے کام کی نوعیت کیا ہے، جب نوعیت معین ہو جائے گی تو پھر اہل فن سے مشورہ کرنا استشارہ ہے۔ اگر وہاں سے بھی کنفیوژن آ رہا ہے، جیسے اگر میں کوئی نوکری کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے کسی جاب کی آفر ہے، تو میں اپنے کریئر کاؤنسلر سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں رائے لوں، جب رائے اچھی ہے اس کے بعد پھر میں استخارے کی طرف جاؤں۔ وہ اگر کنفیوژن ہو تو اگر آپ کنفیوژن ہے تو آپ اللہ سے بھی مشورہ کر لیں، اور یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، سو جائیں، خواب میں اشارہ آئے گا، دل جس طرف جائے گا۔ سنت طریقہ وہی ہے جو نفل کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو حضور یہ جو ہم مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کر دیں ہمارے لیے، اور اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں، یہ کہاں تک صحیح اس استخارے کی طرف یہ اشارہ کر رہی تھی تسبیح والا یا قرآن والا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے، چونکہ یہ علم ہے ایک، اور پھر وہی بات ہے کہ خیر کا علم ہے، خیر کا، بالکل خیر کا علم ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہوتی ہے، وہ بھی طلب یہی ہے، خداوند عالم سے طلب کرتے ہیں، طلب خیر طلب، یعنی ہم حضرت ایک جگہ ساتھ میرے علم میں اضافہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ گیم آف چانسز سے اپنے آپ کو پرہیز کریں گے۔ میں تسبیح لاتا ہوں، وہ رائٹ جاتی ہے، یہ لیفٹ جاتی ہے، گیم آف چانس نہیں ہے۔ میں دانے کو پھینکتا ہوں، وہ آخری گرتا ہے یا پہلا گرتا ہے، گیم آف چانس نہیں ہے۔ جب اللہ نے منع کیا تو خیر کا علم کیسے ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا ہے آپ سے کہ چاہے گیم آف چانس تو ہے نا۔ اگر میں اس بات کو صحیح کہوں گا تو پھر میں جوئے کو بھی ٹھیک کہوں گا، پھر میں سٹے کو بھی ٹھیک کہوں گا، پھر وہ کیوں ناجائز ہوگا؟ نہیں، دیکھیے وہ ایک دوسری طرف ابھی ہم چلے جائیں گے کہ اس میں منفیت کیا ہے۔ یہاں منفیت یہ ہے کہ میری ایک کنفیوژن ہے اور میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا ہوں، اگرچہ کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، صرف آپ کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک راہ حل ہے۔ استخارے تک کی بات آ گئی نا، اللہ سے مشورہ جو ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تسبیح والا تھا سلسلہ، کیا یہ بھی ہم اس کو خیر کیسے کہیں گے پھر؟ اگر یہ گیم آف چانسز ہے تو خیر کا علم کیسے ہے؟ پھر تو ایکسپینڈ کرتا چلا جائے گا۔ آپ کچھ ایڈ کرنا بات کر رہے ہیں استخارہ بنیادی طور پر چند منزلوں کا نام ہے، مطلب جاہل سا آدمی ان لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا، لیکن میں اپنی سی بات کر رہا ہوں کہ استخارہ دراصل آخری عمل ہے اللہ سے مشورے کا، پہلی بات، تمام مشوروں کے بعد آخری عمل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ کہ استخارہ کبھی بھی جاننے والے سے نہیں کرانا چاہیے۔ کروانا کیوں چاہیے؟ خود کیوں نہیں کرنا چاہیے آغا جی؟ نہیں، میں اس کی درخواست کرتا ہوں، جاننے والے سے اس لیے نہیں کروانا چاہیے کہ اگر جاننے والے کو آپ کے معاملات کا علم ہے تو ممکن ہے اس کی ایک اپنی رائے غالب آ جائے، تو استخارہ یا تو خود کرے اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، ادروائز کسی ایسے شخص سے کرائے جو آپ کے معاملات کو جانتا ہی نہ ہو۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، بتاتے ہیں جو لوگ آتے ہیں استخارہ کرانے کے لیے، پہلے وہ اپنی پوری واقع کہانی سناتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ جاننے والے کے لیے؟ بلکہ میں وہ جاتے ہیں، جاننے والے جان کے آپ نے پاس اللہ سے مشورہ کرنا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، یہ آپ کو اور اللہ کا ایک ذاتی ترین تعلق ہے، آپ اس میں کسی کو کیوں شامل کر سکتے ہیں؟ میں ایک درخواست کروں، یہاں پر بات ہو رہی ہے شادی کی، ایک بڑے بزرگ کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس ماں باپ دونوں گئے اپنی بچی کے رشتے کے حوالے سے، جا کر بیٹھے کہ یہ رشتہ آیا ہے، انہوں نے ماں سے پوچھا تمہارا دل مطمئن ہے؟ نے کہا ہاں۔ باپ سے پوچھا تمہارا دل مطمئن ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ کہنے کہ استخارہ ہو گیا، جب دونوں کا دل مطمئن ہے تو پھر لڑکی سے کسی نے نہیں پوچھا؟ لڑکی سے تو ماں باپ پوچھ کے آئے تھے، لڑکی سے پوچھ کے آئے تھے۔